حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے جناب ڈاکٹر علی جبار صاحب مرحوم کی روح کو اہل فرما دیں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید کا سورہ رحمان بہت مشہور سورہ ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ الرحمن، رحمان اللہ کا نام ہے، اور صفت عام ہے، اس میں خاص ہے۔ الرحمن، رحمان علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ رحمان علم القرآن، قرآن پڑھایا۔ خلق الانسان، انسان کو خلق کیا۔ علمہ البیان، اس کو بیان کی تعلیم دی۔ یہ نہ تفسیر ہے، نہ حدیث، نہ تحقیق، لیکن قرآن شریف کو جب ہم پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں تو پڑھ کے اور تلاوت کر کے بھی تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، ایسی بات تو نہیں کہ نہ کچھ سمجھ میں آتا۔ تو بلا فاصلے کے دو دفعہ لفظ علمہ استعمال ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ کہ قرآن کی تعلیم دی، اور پھر انسان کو خلق کیا اور بیان کی تعلیم دی۔ اس کا مطلب یہ سامنے ظاہر ہوتا ہے، اس کو پڑھ کے کسی تفسیر یا حدیث کی ضرورت نہیں، کہ تعلیم حاصل کرنے والے دو ہیں۔ ایک وہ جنہیں قرآن کی تعلیم دی گئی، اور اس کے بعد پھر انسان کا تذکرہ کیا گیا، اور انسان کے تذکرے کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس کو بیان کی تعلیم۔ تو ایک انسان ہے جس کو بیان کی تعلیم دی گئی ہے، اور ایک کوئی ہے جسے قرآن کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اب قرآن کی تعلیم جنہیں دی گئی ہے وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں، اور کون حضرات ہیں جن کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہے؟ اس لیے کہ ہم کو تو بیان کی تعلیم دی گئی، اور جو تعلیم دی گئی اس کا اثر ظاہر ہے۔ ہم اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو بیان کر لیتے ہیں۔ کائنات کے تمام مخلوق اور جو ہیں ان کے اندر صلاحیت بیان نہیں ہے، لیکن ہم اپنے خوشی کے جذبات کو، غم کے جذبات کو، غصے کے جذبات کو، مسرت کے جذبات کو،
مختلف قسم کے جو جذبات ہیں، محبت کے جذبات کو، جو بھی جذبات انسان کے اندر ہیں یا جو بھی خواہشات ہیں یا جو اس کے دل میں ہے، اس کو بہت تفصیل سے اور بڑی خوبی کے ساتھ وہ بیان کر لیتا ہے. یہ اس کی ایک صفت ہے، علمہ البیان. تو بیان والی صفت تو ہم میں ہے، ہم میں ہر ایک باتیں کرتا ہے، ہم میں ہر ایک اپنا مقصد بیان کرتا ہے. جانور اشارے کچھ سمجھ لیتے ہیں ضرور، مگر اتے کے اتے ہی رہتے ہیں. انسان جو ہے وہ مقرر بن جاتے ہیں، خطیب بن جاتے ہیں، ہر آدمی اپنی بات کہہ دیتا ہے، استاد بن جاتے ہیں، پڑھانے والے بن جاتے ہیں، سب بن جاتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جن کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہے. تو جن کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہے وہ لوگ کیسے لوگ ہوں گے؟ بیان والے، تعلیم والے تو ہمارے سامنے ہیں صبح سے شام تک. یہ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انسان ہیں، اور انسانوں کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کو بیان کی تعلیم دی گئی ہے. لیکن جن کو قرآن کی تعلیم دی گئی وہ کیسے ہیں؟ تو قرآن کے متعلق قرآن ہی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین یعنی قرآن میں نہ ہو. تو اب جن کو قرآن کی تعلیم دی گئی ان کے سینے میں ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے، تبھی یہ سمجھ میں آئے گا کہ ان کو قرآن کی تعلیم دی گئی ہے. اس لیے کہ قرآن میں تو جس کتاب میں ہر خشک و تر ہے، جو کتاب پوری جس کو پڑھا دی جائے پھر اس کے پاس ہر خشک و تر کا علم ہونا چاہیے. اب اگر کسی منزل پر وہ یہ کہتا ملے کہ جو دل چاہے پوچھ لو میں جواب دینے کو تیار ہوں، صلوات بھیج دیں. تو عزیزان گرامی، علم کا مرکز اللہ ہے، اور یہ مسئلہ عام طور سے مجلسوں میں چھیڑا نہیں جاتا اور پڑھا نہیں جاتا. اس لیے چھیڑا اور پڑھا نہیں جاتا کہ یہ مسئلہ ذرا سا پیچیدہ ہے اور اس کو سمجھانے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے کہ صفتیں جو ہیں یہ انسان میں بعد میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ پہلے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی بی اے ہے، کوئی ایم اے ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، کچھ فلاں ہے، کوئی کام جانتا ہے، کوئی فن جانتا ہے، کوئی تعمیر جانتا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. بہرحال جو جانتا ہے. جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نہیں جانتے تھے، نہ سائیکل چلانا جانتے تھے، نہ موٹر چلانا جانتے تھے، نہ موٹر سائیکل چلانا جانتے تھے، نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ ہندی جانتے تھے، نہ اردو جانتے تھے، نہ عربی جانتے تھے، نہ سائنٹسٹ تھے آپ، نہ کامرس میں کچھ آپ کو دخل تھا، نہ آرٹس میں کچھ آپ کو معلومات تھے. پھر اس کے بعد آپ نے کچھ حاصل کیا، کچھ علم سیکھے، کچھ فن سیکھے. بچوں نے پہلے سائیکل چلانا سیکھی، پھر موٹر سائیکل چلانے لگے، کار چلانے لگے، بہت سی مشینیں آپریٹ کرنے لگے، ہوائی جہاز اڑانے لگے. اسی طرح سے مختلف فیلڈوں میں گئے، مختلف میدانوں میں گئے. کوئی عالم دین ہو گیا، کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی وکیل ہو گیا، کوئی پروفیسر ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی کسی کام کا کاریگر ہو گیا، کسی چیز کا ماہر استاد ہو گیا، عمارت بنانے لگا، کارپینٹر ہو گیا، لکڑی کا کام کرنے لگا. مختلف قسم کے کام دنیا میں ہیں تو وہ کرنے لگا. بعد میں اس نے سیکھا. تو صفتیں جو ہیں آدمی کی وہ زائد پر ذات ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آدمی پہلے ہے، صفتیں بعد میں ہیں. اللہ کا وجود ایسا نہیں ہے. اللہ کی جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے
آ تو گیا خلق، وہ تو ہمیشہ سے ہے، تھا تو وہ، مگر عالم بعد میں ہوا یا قادر بعد میں ہوا نہیں، وہ جب سے ہے، جب سے عالم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے عالم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قادر ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے حی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے رازق ہے. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے ہم میں اور اس میں فرق یہ. اب اس چیز نے، صفت والے معاملے نے دنیا میں بڑی غلط فہمی پیدا کی، اور غلط فہمی یہ پیدا کی کہ دوسرے مذہبوں میں، دیکھیے مذہب ہمارا جو ہے وہ 1400 برس پرانا ہے اسلام، لیکن مذہب کا وجود 1400 برس پرانا نہیں ہے. مذہب کا وجود جو ہے دنیا میں وہ 1400 برس پرانا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا مذہب 2000 برس پرانا ہے، حضرت موسیٰ کا مذہب اور زیادہ پرانا ہے. ہندوستان میں جو ویدک مذہب کہلاتا ہے وہ 5000 برس کہتے ہیں پرانا ہے. بودھ مذہب ہے وہ پرانا ہے. تو مذاہب دنیا میں پرانے ہیں. اسلام کی عمر جو ہے وہ نسبتاً کم ہے کہ وہ 1400 برس کا ہے. تو اسلام جو ہم لوگ جس فرقے کے یا جس عقیدے کے ماننے والے ہیں، بھلے اس کی عمر 1400 برس ہو، لیکن مذہب کی عمر 1400 برس نہیں ہے. مذہب کی عمر بہت طویل ہے. تو یہ مذہب جو آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے، پیغام آئے، تو الگ الگ باتیں نہیں کہی گئیں، بات ایک ہی کہی گئی. بعد میں چیزیں جو ہیں وہ بدلی، اور کیا ہم نے بعد میں چیزیں جو ہیں وہ بدلی ہیں. اس کا معاملہ یہ ہے کہ انٹرپریٹیشن کرنے والوں کی جہالت نے مذہب کے انٹرپریٹیشن بدلے، بادشاہوں کی سیاست نے مذہب کے انٹرپریٹیشن بدلے، مولویوں کی مصلحت نے مذہب کے انٹرپریٹیشن بدلے. اور ہم نے یہ جب انٹرپریٹیشن بدل گئے تو آپ اس حلقے سے متعلق تھے، انہوں نے کہا یہ بات یوں سے یوں ہے، آپ یوں سے یوں سمجھنے لگے. وہ اس حلقے سے متعلق تھے، ان کا یہ بات یوں سے یوں ہے، انہوں نے کہا. وہ ادھر کے حلقے سے متعلق تھے، ان کا یہ. تو اس طریقے سمجھے. اور یہ بات بھی میں آپ سے بتا دوں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے، اس پر لوگ حیرت کرتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک ایک دین ہوگا ظہور کے بعد. تو لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، کیا سب مار ڈالے جائیں گے، کیا سب نہیں، نہ مار ڈالے جائیں گے، نہ ذبح کر دیے جائیں گے، نہ کسی پر زبردستی ہوگی. جب انسان کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ سچی بات یہ ہے جو ہماری کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ غلط انٹرپریٹیشن تھا جو ہم سمجھ رہے تھے، تو سب ایک بات پر جمع ہو جائیں گے. اور چونکہ مذہب ایک ہے لہذا دین ایک ہو جائے گا پورا. یہ مسئلہ ہے اس کے اندر. یہ تھوڑی ہے کہ وہ الگ الگ کر کے ایک کر دیا جائے گا. ان کو خود محسوس ہوگا کہ نہیں یہ انٹرپریٹیشن غلط ہے. تو انٹرپریٹیشن بدل گئے. جب انٹرپریٹیشن بدل گئے تو تعبیریں بدل گئے. اب ہزاروں سال پہلے کا مذہب ہے یونان میں. وہاں صاحب اگر آپ دیکھیں اس مذہب کو اور پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یونان میں دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے. یونانی مذہب میں دیویاں ہیں اور دیوتا ہیں. سیم یہی تصور ہندو مذہب میں بھی ہے. دیویاں اور دیوتا جو ہیں ان کا تصور ہے. اچھا اس کے بعد ان کی جواب دیکھیے تو وہاں بھی آخر میں جا کے کہیں پر وہ کسی ایک کے قائل ہو گئے. اور ہندو دھرم کی بھی اگر آپ اسٹڈی کیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر میں جا کے یہ بھی کہیں پر ایک کے قائل ہو گئے. تو ایک بھی ہے اور بہت سے بھی ہیں. سمجھے آپ؟ یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں آدمی کی یہ غلط فہمی تھی کہ اس نے ذات و صفات کو الگ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو اللہ کی صفتیں تھیں وہ دیوی دیوتاؤں کی شکل میں نمایاں ہو گئی. اور اسی حساب سے جب وہ ان کے دماغ میں یہ تصور آیا کہ یہ دیوی ہے، یہ دیوتا ہے. اچھا اب دیوی دیوتا کا کیا معاملہ ہے، یہ میل اور فیمیل کیسے ہو گیا، یہ بھی میں نے سب کو اسٹڈی کیا میں نے کہ یہ بھائی دیوتا ہی دیوتا رہتے، دیویاں رہتی.
یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا ہے، کچھ میل ہے اس میں، کچھ فیمیل ہے اس میں، مذکر مؤنث ہے اس میں، دیویاں بھی ہیں اور دیوتا بھی ہیں. یہ چکر بھی سن لیجئے کیا ہے. بچوں کان میں پڑا رہے، آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. دیکھیے زبان میں لفظیں جو ہوتی ہیں وہ کچھ مذکر بولی جاتی ہیں، کچھ مؤنث بولی جاتی ہیں. اب یہ کہ یہ کیوں مذکر ہیں، ان میں کون سی مردانگی ہے جو یہ مذکر ہیں، یا ان لفظوں میں کون سا زنانہ پن ہے جو وہ مؤنث ہیں، یہ آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ بولا یہی جاتا ہے. مثال کے طور پر عزت ہمیشہ اردو زبان میں مؤنث بولی جاتی ہے. ان کو بڑی عزت ملی، ان کی بڑی عزت ہے. کبھی ہم نے نہیں سنا آج تک بولتے ہوئے کسی کو کہ بڑا عزت ملا ان کو، یا بڑا عزت ہے ان کا. اب صاحب عزت میں کون سی زنانہ پن ہے اس کے اندر کہ عزت کی داڑھی مجھے نہیں ہے، کہ عزت کے مطلب کیا مصیبت آئی ہے عزت کے اوپر جو یہ عورت ہو گئی ہے. بہرحال ہے عزت جو ہے وہ ہمیشہ اردو میں مؤنث بولی جاتی ہے. اچھا اسی کے برابر کا لفظ ہے وقار. ان کا بڑا وقار ہے. کبھی آپ نے نہ سنا ہوگا ان کی بڑی وقار ہے، قوم میں ان کی بڑی وقار ہے. نہیں، بڑا وقار ہے. تو وقار مذکر بولا جاتا ہے. اب کیوں مذکر بولا جاتا ہے یہ تو بھئی ہم نہیں بتا سکتے آپ کو، لیکن زبان میں بولتے اسی طرح سے ہیں. مصیبت آئی، راحت آئی. مصیبت راحت جو ہے وہ مؤنث. بہت سے انکار کیا، انکار مذکر. اقرار کیا، اقرار مذکر. تو اب کیا بات ہے، کیوں ہے؟ بہرحال لینگویج ہے، اور لینگویج کے اندر ہر لینگویج میں ہے یہ بات. یہ بات نہیں کہ اردو لینگویج میں ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی. سب ہر جگہ. فارسی میں نہیں ہے، فارسی مذکر مؤنث ہی نہیں ہے، لیکن وہ عربی میں ہے. تو یہ ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال دے دوں. ابھی بہت دن نہیں گزرے ہیں اس لیے شاید آپ کو یاد ہو. رمضان مبارک میں سحر کے وقت ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو دعائے سحر کہتے ہیں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی اسألک بہائک ربا و کل بہائک بہیم اللہم انی اسألک بہائک کل. اس کے اندر عربی آپ کو نہیں آتی ہے میں جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو اس کی ایک پہچان بتا دوں کہ جہاں جہاں پر اس کے اندر کلے ہی ہے وہ لفظ مذکر ہے. اس لیے کہ ہی جو ہے یہ عربی مذکر کی ضمیر ہے، اور جہاں جہاں کلہا ہے وہ سب لفظ مؤنث ہیں. اس لیے کہ ہا جو ہے عربی میں وہ مؤنث کی ضمیر ہے. سمجھے آپ؟ تو اب یہ صفتیں ہیں اللہ کی جو بیان ہو رہی ہیں، کچھ مذکر ہیں اور کچھ مؤنث ہیں. اب وہی جو مذکر ہیں وہ دیوتا ہو گئے، جو مؤنث ہیں وہ دیویاں بن گئی. اچھا اب اس کے اندر بھی جناب بڑے چکر ہیں کہ جو بنانے والے تھے اور جو دیوی دیوتاؤں کو بت کی شکل میں تشکیل دینے والے تھے، جنہوں نے اس کے مجسمے بنا لیے، اس کے اسٹیچو بنا لیے، وہ بھی ایک تصور تھا دماغ میں کہ مثلا اللہ رحیم ہے، رحمان ہے. تو اب رحمانیت اور رحیمیت کے دیوتا جب بنے گا تو اس کے چہرے پر نرمی ہوگی، اس کے لبوں میں مسکراہٹ ہوگی، تاکہ رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر بن سکے ہو. اچھا اللہ کا ایک نام قہار بھی ہے، اللہ کا ایک نام جبار بھی ہے. سمجھے آپ؟ تو اب جب قہار بنے گا
تو بہت ہی بڑا ڈراؤنا اور بہت ہی بھیانک کہ جس سے قہاریت جو ہے وہ ٹپک رہی ہو تو وہ بنے گا. لہذا یہ مختلف شکلیں بھی انسانی ذہن نے پیدا کر دی. اسلام نے آ کے اس مصیبت کو ختم کیا اور دیکھا کہ لوگ اس میں گرفتار مبتلا ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں. لہذا انہوں نے یہ کیا کہ بہت زور دیا اس بات کے اوپر کہ ذات و صفت میں فرق نہیں ہے. جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے. اب یہ ہمارے علم کلام کا موضوع ہے. یہ عام طور سے مجلسوں میں اس لیے نہیں بیان ہوتا کہ یہ موضوع ذرا ٹف ہے اور آسانی سے اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ موضوع مجلسوں میں چھیڑا نہیں جاتا. لیکن ذات و صفت جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے ہمارے یہاں. اللہ کی صفتیں جو ہیں سب وہی ہیں جو عین ذات ہیں. وہی عالم ہے، وہی قادر ہے، وہی حی ہے. اب اس کے اندر ایک چیز اور بھی قابل غور ہے، وہ بھی آپ لوگ سنتے چلیے تاکہ ذہنوں میں جو بعض وقت لوگ غلط فہمی پیدا کر دیتے ہیں یا ناسمجھی کی وجہ سے یا شرارت کی وجہ سے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ غلط فہمی نہ پیدا ہو کہ دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ اپنی فکر میں رہتے ہیں. ان کو زمانے بھر سے کوئی بحث نہیں ہے، وہ اپنی فکر میں گھوما کرتے ہیں اور وہ ان کی فکر یہ ہے کہ محبان اہل بیت پہ اعتراض ہو اور اہل بیت پہ اعتراض ہو اور مولا علی پہ اعتراض ہو. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے دماغوں میں رہتی ہیں. تو ان کا ارے صاحب علی کو تو لوگ قادر کہتے ہیں، یہ تو خدا کی صفت ہے، اور علی کو لوگ رازق کہتے ہیں اور یہ تو خدا کی صفت ہے، اور علی کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، یہ تو خدا کی صفت ہے، تو علی کو خدا بنا دیتے ہیں. اس طرح سے وہ دو چار لفظیں کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ یا تو وہ جاہل ہیں، اب یہ اللہ کے علم ہے کہ وہ جاہل ہیں یا شریر ہیں، یا اس کا سبب جہالت ہے یا اس کا سبب شرارت ہے. اگر جہالت ہے تو انہوں نے علم کلام نہیں پڑھا، اس لیے ان کے اندر جہالت ہے. اور اگر شرارت ہے تو شرارت کا تو بھیا دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں ہے. شرارت کا تو دنیا میں کوئی علاج ہے ہی نہیں. دیکھیے سینکڑوں لفظیں ایسی ہیں جو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں. علی کو تو چھوڑ دیجئے، علی کا مرتبہ تو بہت بلند ہے اور علی تک تو کون پہنچ سکتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں. لیکن ہم آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی لوگ سب، ہم ان کے لیے لفظیں استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے لیے ہیں، اور کوئی نہیں شکایت کرتا کہ یہ اللہ کے لیے لفظ مخصوص ہیں، آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اس میں سب زندہ ہیں کہ نہیں؟ زندہ کو عربی میں کیا کہیں گے؟ حی. اردو میں زندہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو حی کہتے ہیں. جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب حی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حی تو اللہ ہے، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ ایسا حی ہے جسے موت نہیں آئے گی. حی یا قیوم، تو یہ تو اللہ کی صفت ہے. انہوں نے باتوں میں کہا صاحب آپ کے اختیار میں ہے، آپ چاہے تو کر دیں اس کام کو. قادر تو اللہ ہے، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ان کا آپ بول دیجئے، ہم بول رہا، ہم کیا بولیں گے؟ متکلم تو اللہ ہے. ان کا ہمارے جناب بہت بڑے عالم ہیں. ہم عالم خدا ہے کہ تمہارے جناب ہے؟ عالم تو وہ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ جب لفظیں انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو ان کے معنی دوسرے ہوتے ہیں، اور جب لفظیں اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس کے معنی دوسرے ہوتے ہیں.
ایک دفعہ ہم نے یہ بات کہہ دی کہ ہم علی کو بندہ سمجھتے ہیں، خالق نہیں سمجھتے۔ اب جو لفظیں استعمال ہوں گی وہ انہی معنوں میں استعمال ہوں گی جن معنوں میں انسانوں کے لیے لفظیں استعمال ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ زبردستی ایک آدمی کسی آدمی کو بیوقوف بنانے کے لیے یا جاہل سمجھ کے یا اس کو گمراہ کرنے کے لیے یا اس کو پاگل کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں تو خدا مانتے ہیں تو اللہ بنا دیتے ہیں، تو اللہ بنا دیتے ہیں، تو اللہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ بنا دینا کیا ہے؟ اور اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ اور چیز ہے، بندہ اور چیز ہے۔ بندے کے لیے شان اور ہے، اللہ کی شان اور ہے۔ ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بچا لیجئے، کیا ڈاکٹر بچائے گا؟ بچاتا اللہ ہے، لیکن ان معنوں میں تھوڑی کہتے ہیں کہ خالق موت و حیات ہے۔ جی سینکڑوں لفظ ہم لوگ روزمرہ کی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ہم ان کی قیمت دیکھیے کیا ہے، بندوں کے لیے کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے اصلی معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ہمارے لیے ان صفتوں کے معنوں میں استعمال ہوتی ہیں جو ذات بر ذات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے لیے دوسرے معنوں میں استعمال ہوتی ہے، وہ رازق ہے بے شک، اصل رزاقیت ہے اس کی۔ لیکن اب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ بھی رزق ہے، اور باپ کما کے لا رہا ہے تو وہ بھی رزق ہے، اور آپ کسی غریب کو کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ بھی رزق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اللہ ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اللہ ہو جائیں کسی غریب کو کھانا کھلا کے، یا اماں جو ہے وہ اللہ ہو جائے گی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے، یا باپ اللہ ہو جائے گا اپنے بچوں کو پال کے۔ لیکن مدد کرتا ہے وہ بھی تو اس کا بھی حق رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اہل بیت کا بھی حق رہے گا دین کے اندر، اس لیے کہ ان کی مدد شامل ہے۔ صلوات بھیجیں۔ گرامی جن چیزوں کو دنیا شرک کہتی ہے، کفر کہتی ہے اور بے دینی کہتی ہے، ہمارے خیال میں وہی عین دین ہے، وہی اصل اسلام ہے، اور وہی اصل مذہب ہے۔ کیوں صاحب؟ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ جو ہے اس کے لیے آپ نے ہمیشہ سے یہ سنا ہوگا کہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو مولا علی کے لیے ہمارا یہ تصور تو نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں مجھے بتائیے کتنے معاملے ہیں، میں آپ کو قرآن مجید سے اٹھا کے ثبوت دے دوں، اس شہر میں یا ہر شہر میں جہاں جہاں مولا علی کے چاہنے والے ہیں وہاں آپ دیکھیے کہ 13ویں رجب آئی تو جگہ جگہ جشن ہو رہے ہیں اور جھنڈیاں لگائی ہیں، کسی نے جناب نظر دلائی ہے، کہیں کونڈے ہو رہے ہیں، کہیں نظر دی جا رہی ہے، کہیں کھیر پک رہی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ آئیے 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 تشریف لائیے، نظر ہے آج ہے، نئے کپڑے پہنے بچے گھوم رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، سب ہو رہا ہے، مسجدیں سجی ہوئی ہیں، گھروں پر لائٹ پڑی ہوئی ہے۔ یہ کیا بات ہے بھائی؟ آج 13 رجب ہے، مولا علی کی ولادت، اور 21ویں رمضان آئی تو لوگ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کالے کرتے پہنے ہوئے ہیں، کالی شیروانیاں پہنے ہوئے ہیں، سر برہنہ ہیں، پا برہنہ ہیں، اور جناب روتے چلے جا رہے ہیں، تابوت اٹھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، ماتم ہو رہا ہے، گھر گھر مجلس ہو رہی ہے، جو مومنین کے محلے ہیں ہر گھر سے ماتم کی آواز آ رہی ہے۔ بھئی آج کیا ہو رہا ہے؟ 21 رمضان ہے، آپ کو نہیں معلوم آج مولا علی کی شہادت؟ یہ بتائیے کہ یہ لکھنؤ اتنا بڑا شہر ہے اور اس کی عزاداری اور اس کا سارے پروگرام ساری دنیا میں مشہور ہیں، دور دور مشہور ہیں، تو یہاں رسول اللہ کی ولادت میں بھی جشن ہوتا ہے
اور مولا علی کی ولادت میں جشن ہوتا ہے، اور 15 شعبان تک جشن ہوتے ہیں، اور ایک سے ایک بڑے جشن ہوتے ہیں، اور قصیدہ خوانیاں ہوتی ہیں، اور گھروں میں جشن ہوتے ہیں، اور نظریں ہوتی ہیں، اور نیازیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی صاحب علم تابوت تعزیے اٹھتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، شب بیداریاں ہوتی ہیں۔ آج یہاں مجلس ہے، کل وہاں مجلس ہے، آج ان کا تابوت اٹھے گا، آج ان کا علم اٹھے گا، آج فلاں ہوگا، آج یہ شہادت ہے، آج وہ شہادت ہے، آج یہ یوم غم ہے، آج وہ یوم غم ہے، آج فلاں جگہ مجلس ہے، آج فلاں جگہ مجلس ہے۔ یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس سے؟ آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی ولادت کس دن مناتے ہیں لکھنؤ والے؟ ہمیں کوئی دن اللہ کی ولادت کا بھی ہو کہ معلوم ہم مسجدوں میں کنڈے ہو رہے ہیں کہ آج اللہ پیدا ہوا ہے، لہذا آئیے بھائی نظر چکتے جائیے۔ نہ اللہ کی شہادت منائی جاتی ہے، نہ اللہ کی ولادت منائی جاتی ہے۔ تو بندوں کے لیے تو اتنی عقیدت ہے آپ کو، اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ ان کا کیا کفر بک رہے ہو؟ ولادت شہادت کیسی؟ یہ تو بندوں کے لیے کہ پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ پیدا ہوا ہے نہ شہادت ہے اس کے لیے۔ تو اگر ہم علی کو اللہ مانتے ہوتے تو نہ ولادت مناتے نہ شہادت مناتے۔ فضائل پڑھتے ہیں، دیکھیے ہاں دیکھیے کیا؟ اب جو فضائل ہوتے ہیں، آپ سب مجلسی لوگ ہیں، کثرت سے مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، کیا کیا پڑھا جاتا ہے؟ یہی سب مضمون پڑھا جاتا ہے نا کہ کعبے میں پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ تھیں، حضرت ابو طالب ان کے والد تھے۔ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ اچھا، اللہ نے ان کو شرف دی، عزت دی، رسول اللہ نے ان کو پالا گود میں، پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ رسول کی گود کے پلے میں۔ اچھا، پھر بہت بڑی عزت ملی صاحب انہیں، بہت بڑی عزت ملی۔ کیا عزت ملی؟ رسول اللہ کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، رسول اللہ نے اپنی بیٹی دی، جناب فاطمہ سے ان کی شادی ہوئی۔ پھر کیا کہنا علی کا؟ علی کو حسن حسین جیسے بیٹے ملے۔ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ شرف میں پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ نسل علی، اولاد علی، آج تک اولاد علی میں امامت قائم ہے، آج تک اولاد علی میں سیادت قائم ہے۔ یہ سب پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے؟ تو قرآن میں خدا کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، پاک ہے وہ اللہ جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ قرآن میں اللہ کی جو صفت بیان کی گئی ہے، الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں۔ ایک طرف تو یہ اللہ کی شان قرآن میں ذکر ہو رہی ہے کہ نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، علی کی مدح ہو رہی ہے کہ بیوی ان کی فاطمہ زہرا ہیں، بچے ان کے حسن و حسین ہیں۔ زبردستی کی بات ہے۔ وہاں ایک عیسائی بیچارے کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، تو مسلمان جان کو آئے ہوئے ہیں جی، لڑنے مرنے پر تیار ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ خدا کے بندے ہیں، خدا کے بیٹے تو نہیں ہیں۔ سارے مسلمان جو عیسائیوں کے خلاف ہیں اور عیسائیوں مسلمانوں میں جھگڑا ہے، وہ اسی بات پر، اور کچھ بھائی نہیں۔ ورنہ حضرت عیسیٰ کو ہم کیا نہیں مانتے، ان کے لیے معصوم مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، پاک و پاکیزہ مانتے ہیں، ہر اعتبار سے اللہ کا خاص بندہ مانتے ہیں۔ ساری تعریفیں، جو ان کو نہ مانے اس کو کافر مانتے ہیں، جو ان کی شان میں گستاخی کرے اس کو جہنمی مانتے ہیں۔ ابھی کیا چیز ہے جو حضرت عیسیٰ کے لیے ہم نہیں مانتے؟ بھائی ایک بات نہیں مانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے نہیں تھے وہ، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں خدا کا بیٹا نہیں ہو سکتا کوئی۔ تو یہ حسن حسین جو ہے یہ کون ہے؟ شہزادی ام کلثوم و جناب زینب کون ہے؟
یہ علی کی اولادیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اولادیں بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، پیدا بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، اس کے بعد ہی خدا ہے؟ تو یہ سب خامخواہ کی باتیں ہیں عزیزان گرامی۔ تو در حقیقت اللہ نے ان کو قرآن کی تعلیم دی اور قرآن کا علم دیا، اور وہ اس دنیا میں تعلیم دینے کے واسطے آئے، اور انہوں نے اس دنیا کو تعلیم دی اور دنیا میں علم بانٹا۔ اور علم کیا چیز ہے میرے دوستوں، میں کیا بتاؤں آپ سے، یوں سمجھ لیجئے کہ علم یعنی روشنی۔ علم جو ہے وہ روشنی، اور جہل جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ اندھیرے میں آدمی ٹھوکر بھی کھاتا ہے، اندھیرے میں آدمی گرتا بھی ہے، اندھیرے میں نقصان بھی ہوتا ہے، اندھیرے میں چور چکار بھی نکلتے ہیں، اندھیرے میں ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتے ہیں، اندھیرے میں کوئی کسی کے مرتبے کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے معلوم ہی نہیں کہ اس کے پہلو میں کون آدمی چل رہا ہے، سمجھے آپ؟ اندھیرے میں سارے نقصانات ہوتے ہیں، اور جہاں روشنی پھیلی وہاں ان کا یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ محلے کے ہیں، یہ عالم ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہر چیز جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہے، سب کچھ۔ تو عزیزان گرامی، علم جو ہے وہ روشنی ہے، اور جہالت جو ہے وہ اندھیرا ہے۔ جتنی جتنی روشنی بڑھتی جائے گی اتنی اتنی قوم کی ترقی بڑھتی جائے گی، اور جتنا اندھیرا بڑھتا جائے گا اتنا اتنا قوم میں زوال بڑھتا جائے گا۔ اسلام دین علم بن کے آیا تھا، اور اس دور کے پہلے کا جو دور تھا رسول اللہ سے پہلے والا، اس کو تاریخ میں دور جہالت کہا۔ تو اسلام جہالت کا اندھیرا مٹانے آیا تھا اور علم کی روشنی پھیلانے آیا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ایک دم علم کے چراغ بجھا دیے گئے، اور حکومت کی طرف لوگوں کی توجہ ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ ایک وقتی شے ہوتی ہے، حکومت جو ہے وہ کھلونا ہے جو ذرا سے میں ٹوٹ جاتا ہے، اور جتنے بچے ہیں ان کے کھلونے تھوڑے دنوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، ویسے ہی جتنے حکمران ہیں تھوڑے دنوں میں ان کے کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ملک میں، ایک علاقے میں، ایک زمین کے اوپر کتنے حکمران گزرے ہیں، اور یہ کھلونا کتوں کو ملا ہے اور کتوں کے ہاتھ میں جا کے ٹوٹا ہے۔ تو اسلام کا مقصد یہ نہیں تھا، اسلام کا مقصد تھا کہ لوگوں میں علم پیدا ہو، اور جتنا جتنا علم پیدا ہوتا اتنا اتنا ہر فیلڈ میں لوگ ترقی کرتے، کوئی فیلڈ ایسی نہیں تھی جس میں ترقی نہ کرتے، لیکن لوگوں نے اہل بیت کو چھوڑا اور علم حاصل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان دنیا میں ایک ذلیل قوم کی حیثیت سے آج پہچانے جاتے ہیں، اور لوگ ان کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بیچارے اپنے ماضی کو یاد کر کے رویا کرتے ہیں، حالانکہ ماضی بھی کیا ماضی جو ظلم و جور سے بھرا ہوا تھا اور جو ناانصافیوں سے پر تھا، وہ ماضی ہے، کوئی اچھا ماضی نہیں ہے۔ اگر آپ سچائی میں پوچھیے ہم سے تو مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب ان کا جہل ہے۔ اب میں نے جہاں تک کتابوں میں پڑھا ہوں، میں نے اندازہ لگایا، آپ یقین مانیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں جو درد دل ہے ایک طریقے سے، مگر فیکٹ ہے۔ جب تک تلوار سے لڑائی ہوتی تھی تب تک مسلمان چڑھ کے لڑا،
دیکھیے جو بات کہہ رہا ہوں اس کو آپ دیکھیے گا، پڑھے لکھے لوگ اس کو تاریخ میں ڈھونڈے. جب تک تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، جب تک مسلمان دنیا میں چڑھ کے لڑا، جہاں سے لڑائی ٹیکنالوجی کی شروع ہوئی اور اسلحہ بدلا، بندوق، بم، ایڈوانس نیوی، پھر ایئر فورس، بھی تھوڑے دن پہلے وہیں سے مسلمان کی پٹائی شروع ہو گئی. اور آج یقین مانیے یہ اسلحے رکھ دیے جائے سب اور تلوار کی لڑائی ہو، پھر یہ غالب آ جائے گا. پھر یہ لڑے گا چڑھ کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، تو جہالت کی مار کھا رہے ہیں. اسپین سے جو مسلمان بھاگے، جہاں سے ان کی زوال کی داستان شروع ہوتی ہے، وہ دور عروج تمام ہوتا ہے. تو آپ پڑھیے اس کو ہسٹری میں. یہ چیزیں بھی پڑھ لینے کی ہیں، خالی مذہبی نہیں، کچھ اور بھی ادھر ادھر کا پڑھا کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم نیوی جو تھی وہ اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی یورپین نیوی ایڈوانس تھی. اسی میں پٹ گئے، وہ پورا ملک چھوڑنا پڑا، قتل عام ہوا ان کا. یہ ہسٹری ہے، جس کا دل چاہے پڑھ لے کتابوں میں. سمجھا؟ تو علم کو چھوڑا تو یہ سب کو. اور آج بھی یہ علم کو چھوڑ کے برباد ہیں. ان کے پاس علم نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے برباد ہیں. اور جن قوموں کے پاس علم ہے وہ حکومت کر رہی ہیں، وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں. ان کے بنائے کچھ نہیں بن رہی ہے. کیوں نہیں بن رہی ہے؟ لیکن بھائی علم نہیں ہے. علم کیوں نہیں ہے؟ شہر علم کے دروازے کو چھوڑنے کی نحوست. صلوات بھیج دیں تو عزیزان گرامی یہ صورتحال ہے. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں اصل معلم اور اصل استاد اللہ ہے، اور اس کے بعد جو بھی آدمی یہ کام کرے اور یہ روش رکھے وہ گویا الہی پیشہ اس نے اختیار کیا. خدا غریق رحمت کرے ہمارے دوست ڈاکٹر علی شبر رضوی صاحب کو. بڑے اچھے استاد تھے اور زندگی بھر جہالت سے لڑے اور زندگی بھر علم کی روشنی پھیلائی اور زندگی بھر تعلیم دی. اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ان میں خوبی یہ بھی تھی کہ بہت اچھے انسان بھی تھے، بہت اچھے انسان بھی تھے. اور میری ان کی جو مجھے ملاقات ایک مدت تک رہی، پوری زندگی قریب قریب ہم لوگوں نے شیعہ کالج میں ایک ساتھ سروس کی اور ایک ہی سیکشن میں رہے ہم لوگ آرٹس کالج میں، اور بہت ہی زیادہ ایک دوسرے سے قریب رہے. تو مجھ پر ان کی خوبیاں کھلیں، ان کی اچھائیوں کا اور ان کی نیکیوں کا اور ان کی خوبیوں کا مجھے اندازہ ہوا. خدا اند عالم ان کے درجات عالی فرمائے، اور یقیناً ان کے درجات عالی ہیں. اور جو لوگ ان سے پڑھ چکے ہیں یا جو لوگ ان سے مل چکے ہیں وہ لوگ ان کی اچھائیوں سے واقف ہیں اور اچھی طرح سے آج تک ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں.
اور قابل تعریف ہے ان کا فرزند بھی، جو ہر سال ان کی مجلس کو بہت دلچسپی سے اور بہت اہتمام سے کرتے ہیں صاحبزادے ان کے، اور کافی لوگوں کو جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی یاد جو ہے وہ پرانی نہ ہونے پائے، تازہ رہے۔ بہرحال یہ بات بھی بہت قابل تعریف ہے، اس لیے کہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھنا یہ بھی ایک بہت اچھی علامت ہے اور بہت قابل تعریف عمل ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جب ہمیں کوئی ہمارا عزیز دوست یاد آئے تو ہم کربلا والوں پر آنسو بہا لیں، اور یا پھر ہم ایثار ثواب کر کے اس کی روح کو ثواب پہنچائیں۔ اس لیے کہ مومنوں کے لیے ایثار ثواب کے دروازے بند نہیں ہیں، ایثار ثواب کے دروازے کھلے ہیں، تو ہم ان کی روح کو ایثار ثواب پہنچاتے ہیں۔ صف عزائے حسین بچھا کے، مجلس کر کے، ماتم کر کے، تبرک تقسیم کر کے ان کو ایثار ثواب کرتے ہیں، اس لیے کہ عزیزان گرامی کربلا میں حسین کا غم نہیں منایا جا سکتا، اور سیدانیہ غم حسین نہ منا سکی جیسا ان کو منانا چاہیے تھا۔ اور خاص طور سے دنیا میں دستور یہ ہے کہ آخری امور جب انجام دیے جاتے ہیں تو جتنے بہتر سے بہتر انجام دیے جائیں اتنا ورثہ کے دل کو تسلی ہوتی ہے، لیکن خدا کی قسم کربلا کے وارثوں کے لیے یہ تسلی بھی نہ تھی، اس لیے کہ تیجے کی تاریخ آئی تو زینب کا داخلہ دربار کوفہ میں ہو رہا تھا، 40ویں کی تاریخ آئی تو شہزادی شام میں قید تھی، سال بھر اس طرح گزر گیا کہ سکینہ رونا چاہتی ہیں تو رونے کی اجازت نہیں ملتی، سیدانیہ ماتم کرنا چاہتی ہیں تو نوک نیزہ سے اذیت دی جاتی ہے، سید سجاد کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو تازیانے مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا غم جن پر پڑا ہو اور دنیا کی سب سے بڑی مصیبت جن پر پڑی ہو کہ 1400 برس سے آج تک انسانیت رو رہی ہے اور اس کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، وہ لوگ جو اس کے اصلی نشانہ تھے ان کو ماتم کرنے کی گنجائش نہ تھی۔ نتیجہ یہی ہوا کہ جب سال بھر کے بعد زینب چھوٹی تو پہلی فرمائش یہی کی کہ میں ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں، ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس شہزادی پر جس نے پہلی فرمائش یہ کہ بیٹا سید سجاد میں ابھی اپنے بھائی پر روئی نہیں ہوں، یزید سے کہو ایک گھر خالی کر دے جہاں میں بیٹھ کے اپنے بھائی پر روؤں گی۔ اے لیجیے گھر خالی ہوا، زینب اس گھر میں گئیں، روایت میں تو یہ ہے کہ 8 دن سیدانیاں اس کے اندر بیٹھ کے روتی رہیں اور ماتم کرتی رہیں۔ میں نے کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ جب سیدانیاں اس گھر میں گئی ہوں گی کہ جس میں رونے کی اجازت تھی تو ہو سکتا ہے حسین کو رونے سے پہلے سکینہ کو آواز دی گئی ہو کہ بی بی سکینہ آؤ، اب کوئی تماچے نہیں لگائے گا، اب کوئی تازیانے نہیں مارے گا، اب آن کے اپنے باپ کا ماتم کر لو، اب تمہارے ماتم پر کوئی پابندی